وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، اللہ ہمارے ہر کام کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے شرط لگائی ہے، ہمیں اس دین کی مدد کرنی ہے، اللہ سے راستے میں نکل کر اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم انی لک محب فبحبی علیک حقا، اے انسان میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بے انتہا آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن کچھ آپ پہ بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے محبت کیا کریں۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ بلائیں، جب اللہ کے راستے میں جانا ہے تو لبیک بولیں، جب اللہ کے راستے میں ہم جائیں گے تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا دین ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کتنا دین کمایا ہے، ہمارا رخ زندگی کا کہاں چل رہا ہے، کون سے راستے کو ہم اپنا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سارے ساتھی اللہ سے عہد کریں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں کہ ہمیں اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے اس کام کے لیے، اور ہماری فضیلت صرف اس کام کی بنا پر ہے، ورنہ بہت ساری امتیں ہیں لیکن اللہ نے اس امت میں اس کام کی فضیلت کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بخشی ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے ہمارا ضلع وائز جو اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ آپ کے یہاں بھی وہ ضلع وائز اجتماع ہے، 14، 15، 16 تاریخ کو جو اجتماع ہے اس کی محنت سے ہمیں انفرادی طور پہ بھی محنت کرنی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک ایک ساتھی کو دعوت دینے کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی ساتھی مسجد میں نفل نماز پڑھ رہا ہو، میرے نزدیک اس کام کی اہمیت اور دعوت دینے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اگر کوئی ساتھی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہو اور ایک ساتھی آیا بس اللہ کے گھر میں، آپ کو خوف ہوا کہ اتنے میں نماز پڑھوں گا تو یہ اپنی پڑھ کے چلے جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اپنا سلام پھیر کے ہمیں اس ساتھی کو دین کی دعوت دیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات میں اس کام کی اتنی اہمیت لکھی ہے کہ نفل نماز توڑ کر اس ساتھی کو دین کی دعوت دیں گے، تو تب جا کے یہ کام نہج نبوت پر، یہ کام اس طریقے پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کے گئے ہیں اس کے نہج پہ ہمیں پانا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی ہے، اس اجتماع کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر بھی محنت کرنی ہے اور انفرادی طور سے بھی ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اس کا نفع دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ کام ہمارے پاس سارے وہی ہیں، بس کاموں کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں، فارغ کوئی نہیں ہے، سب آدمی سب بندے بزی ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کوئی یہ مقام نہیں چلے گا، کب کوئی بلاوا آ جائے یا تو اللہ کے لیے ہم خود نکل جائیں، لوگ ہمیں خود نکالنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بھائیوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور اس کام میں نکل کر اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے راتوں میں رونا ہے، راتوں کو بیداری کرنی ہے، راتوں کو جاگنا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگتا ہے، انی اسمع حنینہ، کہ جب کوئی بندہ اللہ سے رو کے دعائیں مانگتا ہے سارے فرشتے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ یہ بندہ روزانہ آتا ہے، آپ کی تاریکی رہتی ہے لیکن یہ آپ کے سامنے آ کے روتا ہے، آپ کے سامنے آنسوؤں کے قطرہ بہاتا ہے، اللہ جو یہ مانگ رہا ہے آپ اس کو دے دے تاکہ اس کی ضرورت بیچارے کی پوری ہو جائے۔ اللہ ان فرشتوں کو اس وقت اعلان کر کے ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو اگر آج یہ آئے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، انہوں نے مانگا اور میں نے اگر فوراً ان کو دے دیا، پتہ نہیں کل کو یہ آئے نہ آئے، اس لیے یہ جو بھی مانگ رہے میں ان کا وہ جمع کر رہا ہوں، کل یہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو میں ان کو سارا جمع ہوا مال، ساری دعائیں ان کے سامنے پیش کر دوں گا، اور یہ کاش کہیں گے اے کاش ہماری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری کی ساری دعائیں ہماری آخرت میں ملتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس لیے اللہ ہماری طرف ہر وقت متوجہ ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میں نے ساری نعمتیں تمہیں دے کر بھی
پھر تم مجھ سے راستے بھٹک کے دوسرے راستے کو اختیار کر رہے ہو۔ اس لیے بھائیوں، ہم سب کے سب دینی بھائی ہیں، ہمیں ایک ساتھ ہو کے محبت سے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کے لیے دین کو پھیلانا ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، بڑی محبت سے، بڑی پیار سے، بڑے شفقت سے، جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا قرآن میں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ فرعون سے بھی نرمی سے بات کیا کریں۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ سے اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ جی آپ نرمی سے بات کرنا فرعون سے بھی، اور یہ وہ فرعون ہے جو الہی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں انا ربکم الاعلی، میں خود اللہ ہوں، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہارون موسیٰ نرمی سے بات کرنی ہے ان سے۔ تو ہمیں تو پہلے حکم ہے جو ہم دینی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نرمی سے، محبت سے، پیار سے ان کی تشکیلیں کریں، 3-3 4-4 مہینے کی بیرون کے لیے، جن کے ایک مرتبہ لگ گئے ان کی دوسری مرتبے کے لیے، جن کے 2 مرتبے لگ گئے ان کو 3 دفعہ 4 مہینے لگانے چاہیے۔ پھر وہ پورے عالم کی فکر لے کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو جب ان بندوں کی روحیں نکلیں گی تو اللہ خود ان کی روح نکالنے والا بن جائے گا۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکل کر اور وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے آخرت کی زندگی کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو خود نکالنے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کام کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے اس اجتماع کی اجتماعی طور پر محنت کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی دین کی خدمت کے لیے بھی قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعوت و تبلیغ کے کام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، اور جب بھی ہماری موت آئے اللہ ہمیں کلمے کے ساتھ اٹھا لے۔ اس لیے بھائیوں، ہم سارے کے سارے ایک ساتھ اس اجتماع کی جب محنتیں کریں گے، دعائیں کریں گے، ہر ساتھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی طرف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں پہ اللہ اس کام کو کھڑا کر دیں گے۔ میری آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہم ہر سال، پچھلی سال بھی میں آیا تھا، ہمارا آنا ہوا جامعہ عربیہ نصرت الاسلام قصبہ مبارک پور ضلع الور راجستھان میں، بہت پرانا ادارہ ہے الحمدللہ۔ حضرت مفتی نعمان صاحب وہاں آتا جاتے رہتے، ان کا سفر بھی ہوتے ہیں اور یہ انہوں نے دیکھ بھی رکھا ہے۔ اللہ کے فضل سے، آپ حضرات کے قربانیوں سے اور آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے اللہ نے اس ادارے کو بڑا مقبول بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جب تک دین کا کام لے رہا ہے آپ سے محبت کرنے کے لیے جہاں آ رہے ہیں آپ کی لگن کی وجہ سے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے، اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور جو امداد اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے یہاں وہ آپ پائیں گے، یہ یقینی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ آپ نے ایک پوری کی پوری بکری ذبح کر دی، پوری بکری ذبح کر دی۔ اصحاب صفہ جو اس وقت کا ایک مدرسہ تھا، وہ آپ نے اس بکری کو پورے اصحاب صفہ میں تقسیم کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے ذبح ہونے کے بعد آپ آئے اور فرمایا، عائشہ ما بقی منہا، کچھ بچائے اس بکری میں سے جو آپ نے ذبح کی تھی؟ فرمایا، یا رسول اللہ ما بقی منہا الا کتفھا، بچا کچھ نہیں ہے بکری سے، صرف ایک دستہ بچا ہے۔ آپ کو دستہ کا گوشت بڑا محبوب تھا اور مرغوب تھا، آپ بڑے پسند کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دستی کا گوشت آپ کے لیے بچا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ بقیہ کلھا الا کتفھا، جو تو نے خرچ کر دیا وہ بچ گیا، باقی یہ رہ گیا، یہ نہیں بچا۔ جس کو کھا لیا، تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، وہ اللہ کے یہاں بچ گیا، اور جو تو نے میرے لیے بچایا وہ نہیں بچا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کا اجر ہمارے لیے اللہ کے پاس ہے، عنقریب وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو آپ نے کیا پیغام دیا کہ جو خرچ کر دیا، جو تقسیم کر دیا، جو مدرسے میں دے دیا، جو بانٹ دیا، وہ ہمیں پائے گا، وہ باقی ہے۔ بقیہ کلھا، وہ سارا کا سارا باقی ہے، الا کتفھا، بچا نہیں تو وہ نہیں بچا جو آپ نے میرے لیے رکھ لیا۔ اس لیے ہم سارے ساتھی اپنی خوشی سے امداد کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا، اور یہ بہترین عمل بھی ہمارے لیے اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا۔ اب تمام ساتھی سنت ادا کریں۔